أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 245 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ من کون ہے، ذی وہ جو، یقرض قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، حسنا اچھا۔ قرض کا روٹ ہے قاف را ضاد۔ قرض ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مدد جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے دی جائے اور اس نیت کے ساتھ دی جائے کہ وہ بعد میں اس کو واپس لوٹا دے گا۔ قرض کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور کاٹنے کا قرض سے کیا تعلق ہے؟ جب کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اپنے مال میں سے، اپنی ملکیت میں سے ایک حصہ کاٹ کے اس دوسرے کو دے دیتا ہے، لیکن قرض میں واپس لوٹانے کی مدت طے نہیں ہوتی، فکس ڈیٹ نہیں ہوتی کہ اس تاریخ تک تمہیں مجھے واپس دے دینا ہے۔ اگر مدت مقرر کر دی گئی ہو تو عربک میں اس کو دین کہتے ہیں، اور اگر مدت ان لمیٹڈ ہو کہ جب تمہارے پاس آ جائے تو تم مجھے واپس لوٹا دینا، تو اسے قرض کہتے ہیں۔ تو قرض اصل میں وہ ہے جس میں واپس کرنے کی تاریخ فکس نہیں ہوتی۔ قرضاً حسنا، قرض اچھا۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو، قرض اچھا۔ حسن سے کیا معنی ہے؟ حسن سے معنی ہے وہ چیز جو آنکھ کو اچھی لگے، جو دل کو بھی اچھی لگے، جو ذہن کو بھی اچھی لگے، جس میں خلوص ہو، جو خوبصورت رویے کے ساتھ دی جائے۔ تو قرض حسنات کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ دیا ہوا، بنا شرط، بنا تنقید، بنا تکلیف، صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیا ہوا قرض۔ کوئی صدقہ، کوئی مال جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کب قرض حسنات کہلاتا ہے؟ قرض حسنات کی 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو دے وہ حلال کمائی سے ہو، یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کسی غلط طریقے سے کمایا گیا ہو، دھوکہ دے کے، چیٹنگ کر کے کمایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ دے۔ جب اللہ کے لیے دے تو یہ کہ یا اللہ تو نے ہی تو مجھے دیا ہے، تو ہی تو اس کا اصل مالک ہے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں دکھ ہو کہ کیوں دینا پڑ رہا ہے مجھے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مناسب جگہ پر خرچ کرے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ دے کر سامنے والے کو اذیت نہ دے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس کے اوپر احسان نہ جتائے، اسے دے کر بھول جائے۔ صدقہ دیتے وقت اگر 3 چیزیں اس میں شامل ہو، من، ادا اور ریا، تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ من یعنی کہ احسان جتانا، دینے کے بعد اسے احسان جتانا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، اسے یاد دلانا بار بار۔ دوسرا ہے اذا۔ اذا یعنی کہ دے کر تکلیف دینا، یعنی یا تو دیتے سمے اس کی انسلٹ کرنا اور گندے طریقے سے اسے دینا کہ لے اب تو نہیں مانے گا، یا دینے کے بعد اسے اذا دینا، تکلیف دینا، کہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا، یا اسے کسی طرح سے تانے دینا، یا اسے سنانا، اور یہ سوچنا پیچھے دماغ میں یہ بات رکھنا کہ میں تو اس کی مدد کیا کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کروں یہ کہیں نہیں جانے والا، یہ مجھے پلٹ کے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور تیسرا ہے ریاکاری، یعنی دکھاوا کرنا، دیتے وقت لوگوں کو دکھانا کہ میں کس طرح سے دیتا ہوں۔ آج کل تو یہ بہت کامن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باہر چیریٹی کرتے سمے فوٹو کھینچتے ہیں اور پھر اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، یا پھر جسے آپ دے رہے ہیں اسی کے سامنے دکھاوا کرنا، یعنی اسے یہ دکھانا کہ میں کتنا مہان ہوں کہ میں دیتا ہوں، یہ دل میں احساس ہونا دکھاوے کا۔ یہ 3 چیزوں سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں یہ 3 چیزیں شامل ہوں، من، ریا اور ادا۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ دو، آپ دیکھیں یہاں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بلکہ یہ کہا گیا کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو۔ قرض کیوں کہا گیا؟
आप देखें इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक होता है, उसे हर बात फायदे और नुकसान में समझ में आती है कि अगर मेरा कुछ खर्च होगा, मेरा कुछ जाएगा, तो फिर मुझे बदले में क्या मिलेगा। हमें कोई चीज़ बिजनेस के टर्म्स में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि पैसा इतना खर्च हुआ तो इतना मुनाफा हुआ और इतना नुकसान हुआ। हमें कोई चीज़ देन लेन के टर्म्स में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि अगर इतना दिया तो वापस कब मिलेगा और कितना मिलेगा। हमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगता है कि जितना दिया उससे ज्यादा हमें मिले। तो अल्लाह ने यहाँ पे हमें हमारी ही लैंग्वेज में समझाया है कि कर्ज दे अल्लाह को। और अब आप इसे दूसरे नजरिए से देखें। यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला वो माल जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उसे अपने जिम्मे कर्ज की तरह ले रहा है कि वो लाजिम तुम्हें दोबारा लौटाएगा और कई गुना बढ़ा चढ़ा के लौटाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। यहाँ सदका नहीं कहा गया क्योंकि सदका देकर वापस नहीं मिलता, कर्ज कहा गया है। कर्ज जो अल्लाह को दिया जाए तो गारंटीड वापस मिलेगा। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरा ज़िबा करके कुर्बानी की गई और क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोल्डर पीस बहुत ज़्यादा पसंद था, आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने सारा गोश्त गरीबों में और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया, लेकिन शोल्डर का हिस्सा उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहने दिया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने सारा गोश्त तकसीम कर दिया? आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जी हाँ, सब कुछ बांट दिया, सिर्फ ये हिस्सा बचा है हमारे लिए। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आयशा, जो तुमने बांट दिया वो सब कुछ बचा है, सब कुछ बाकी रखा गया है हमारे लिए, वो सब कुछ अल्लाह के पास महफूज है हमारे लिए, और जो तुमने रखा है वो हमारे लिए अब महफूज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में दे दिया जाता है वही असल में इंसान के लिए महफूज हो जाता है, और जो रख लिया जाता है वो फानी हो जाता है। यानी जब हम मरेंगे और अल्लाह के पास जाएंगे तो जो चीजें हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी वो सब कुछ हम अल्लाह के पास पा लेंगे, और जो कुछ हमने हमारे लिए महफूज कर कर इस दुनिया में रखा है वो दुनिया में ही रह जाएगा। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे मांग रहे हैं कर्ज। क्या अल्लाह को हमसे कर्ज लेने की जरूरत है? क्या अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? क्या जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह ही का दिया हुआ नहीं है? असल में इंसान की एक फितरत है, जो चीज उसके पास होती है वो उसका मालिक बन जाता है। आप देखें एक छोटा बच्चा जिसके पास उसके टॉयज हैं, उन टॉयज से कभी नहीं खेलता, लेकिन अगर कोई बच्चा दूसरा उस घर में आ जाए और वो उन खिलौनों को हाथ लगाए तो वो कहता नहीं मेरा है, लेने नहीं देता उसे। और अगर वो बच्चा किसी तरह उसके माँ बाप उसे समझाएं कि दे दो उसे, कोई बात नहीं, उसे खेलने दो, और वो खेलने देता है, थोड़ी देर बाद जो बच्चा उस टॉय से खेल रहा था, जो बाहर से आया था, जो बच्चा गेस्ट था, वो बच्चा उस टॉय का मालिक बन जाता है। जब वो जाने लगते हैं तो कहता नहीं मैं वापस नहीं दूंगा, वो अपने पास उसे अपनी बाहों में समेट लेता है, कहता नहीं मेरा है। कुछ देर बस उसने उससे खेला, लेकिन उसे ये एहसास होने लग जाता है कि अब ये मेरा है। कोई चीज जो हमारे पास आ जाती है हमें ये एहसास होने लग जाता है कि वो मेरा है, हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया है, और अगली फिक्र हमें ये होती है कि अगर हमने दे दिया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। अब आप यहाँ देखें अल्लाह सुब्हान ताला रब्बुल आलमीन, सारी दुनिया का मालिक, सारे जहानों का मालिक, वो हमसे कह रहा है कि क्या तुम कोई है जो मुझे दे कर्ज हसनात। इसको आप इस तरह से सोचें कि एक बच्चा है, एक बेटा है जो अच्छा खासा कमाता है, उसके पास उसकी माँ आए और उससे कहे बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हो? बस मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और मैं तुम्हें ज़रूर वापस लौटा दूंगी, ये कर्जा है मेरे ऊपर, तुम मुझे दो और मैं तुम्हें ज़रूर ज़रूर वापस लौटा दूंगी, मेरा यकीन करो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अगर कोई माँ अपने बेटे से इस तरह से पैसे मांगे तो उस बेटे को कितना एम्बैरेसमेंट फील होगा। उसे लगेगा कि क्या मेरी माँ को मुझसे इस तरह से पैसे मांगने की ज़रूरत है? जो कुछ आज मेरे पास है वो उसी की मेहनत की वजह से है, आज जो कुछ भी मैं बना हूं उसी ने मुझे बनाया है, क्या वो मुझसे 1000 रुपए इस तरह से मांगेगी? क्या मैं इतना जलील हूं कि मेरी माँ को मुझसे पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्या मुझे खुद से नहीं पता होना चाहिए था कि मेरी माँ को पैसे की जरूरत है और मैं उसे पहले से दे दूं, या उसके पास इतने पैसे हों ऑलरेडी कि 1000 रुपए के लिए उसे मेरे पास आना पड़े और उधार मांगना पड़े? या आप इसे इस तरह से समझें कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह से समझ रही है कि
یہ مجھے 1000 روپے بھی آسانی سے نہیں دے گا، مجھے اس سے ادھار مانگنے ہوں گے اور اس سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں تمہیں واپس لوٹاؤں گی۔ اتنا گرا ہوا سمجھ رہی ہے وہ اپنے بچے کو۔ اگر اس بچے میں تھوڑی بھی غیرت ہوگی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ تو ہوئی ایک بیٹے کی اور اس کے ماں کے بیچ کی بات۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی جو پوری دنیا کا بنانے والا ہے، جو کچھ ہمارے پاس آج ہے، یہ جو سانس بھی ہم لیتے ہیں وہ اس کی عطا ہے ہمارے اوپر، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض دے، قرض حسنات۔ آپ دیکھیں کس طرح سے شرمندہ کیا جا رہا ہے انسان کو، اس قدر لالچی ہے انسان، کیونکہ آپ دیکھیں قرض وہ چیز ہوتی ہے جو واپس لوٹایا جاتا ہے، تو اللہ ہم سے قرض کے طور پہ لے رہا ہے کہ تمہیں ضرور لوٹایا جائے گا، ورنہ تم نہیں خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا، بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کون کس سے قرض مانگ رہا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، سب کچھ اسی کا ہے، ہم ہوتے کون ہیں جو ہم اسے لون دے سکیں۔ ایک غریب مسکین جس کا دیوالیہ ہو گیا ہو، وہ شخص جاتا ہے کسی امیر شخص کے پاس لون کے لیے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے لون مانگ رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں ایک مقام دیا جا رہا ہے، مقام دیتے ہوئے ہمیں شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے قرآن کا لٹریچر، یہ ہے قرآن کی پوئٹری، یہ ہے قرآن کی لینگویج۔ اس کو ہم اپنے لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے اس کی عظمت کو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ بڑھا دے اسے، ضعف، ضاد عین فا اس کا روٹ ہے، ملٹیپلائی کر دے، کئی گنا بڑھا دے، تو اللہ اسے دگنا کر دے۔ ضعفہ کا معنی ہوتا ہے دگنا کر دینا، جو ہے اس کا ڈبل۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا اضافہ، وہی ہے یہ ضاعفہ، ڈبل، ٹرپل، 10 فولڈز، 100 فولڈز، 700 فولڈز، ملٹیپلائی کر دے، کئی گنا بڑھا دے۔ لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیراً زیادہ۔ اور بڑھانے سے یہاں پر مراد صرف نمبرز نہیں ہے، بعض وقت نمبرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بعض وقت کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوانٹٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی ہر طرح سے اسے بڑھا چڑھا کے دینا۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس 2 اکاؤنٹ ہیں، 2 بینک میں 2 الگ الگ اکاؤنٹس ہیں، آپ کے ایک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے، اگر آپ اسے ٹرانسفر کر کے اس اکاؤنٹ سے نکال کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا آپ کے پاس سے کچھ کم ہوتا ہے؟ اتنا ہی رہتا ہے جتنا آپ کے پاس ہے۔ اگر کم تب ہوتا ہے جب آپ اس کو خرچ کریں، کسی اور کو دیں، تب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دنیا کا ایک اکاؤنٹ ہے اور ہمارے آخرت کا ایک اکاؤنٹ ہے۔ ہم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اصل میں ہم اسے خرچ نہیں کرتے، ہم اسے اپنے دنیا اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنے آخرت اکاؤنٹ میں، بس۔ اور اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے وہاں پر، تو جب ہم وہاں جائیں گے تو اسے واپس پا لیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو حدیث پہلے بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر ہمیں ضرور لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا ہے، لیکن آپ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کئی گنا بڑھ چڑھ کے آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرض حسنات کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جلدی ملنے کی واپس امید نہ کرو کہ ابھی دیا تو بس اب اس کے بدلے میں کب مجھے واپس ملنے والا ہے، کیونکہ قرض تب ہوتا ہے، قرض حسنات وہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جب تمہارے پاس ہو تب تم مجھے واپس دے دینا، قرض وہ ہوتا ہے۔ اور یہیں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اصل میں اس کو آپ نے بچا لیا ہے، وہ آپ نے سیو کر لیا ہے، وہ آپ کی اصل ملکیت ہے اور وہ آپ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے مل جائے گی، اور اللہ جتنا چاہے اتنا بڑھا سکتا ہے، ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اچھا اب یہاں پہ آپ ایک اور بات سمجھیں، کئی بار دنیا کے اکاؤنٹ میں جب ہم پیسہ جمع کرواتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس میں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا اکاؤنٹ فریز کر لیا گیا، اب وہ اس میں سے کوئی پیسے نہیں نکال سکتا۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، یہ کہ اس نے کوئی چیٹنگ یا فراڈ کیا ہے جو وہ پکڑا گیا ہے اور اس کا سارا پیسہ فریز کر لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا اس کے اکاؤنٹ میں۔ کیا ایسا آخرت میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا آخرت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آخرت کا اکاؤنٹ فروزن ہو، آپ جو کچھ بھی ادھر ڈپازٹ کروا رہے ہو
وہ نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے رہا ہے اور نہ ہی آخرت میں. اور ایسا کب ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 264 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتی بالمن والاذی، کہ نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. یہ بات آپ کو میں نے جسٹ اس لیسن میں پیچھے بھی بتائی تھی کہ صدقہ دیتے سمے احسان جتانا یا دینے کے بعد احسان جتانا یا دیتے سمے تکلیف پہنچانا، کہ بس اتنا کہنا کہ ٹھیک ہے لو، بس اتنا چڑ کر غصے میں دینا یا بعد میں دینے کے بعد تکلیف پہنچانا، اس سے دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. کیونکہ پیسہ آپ کے پاس سے چلا گیا، دنیا میں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی جس کو آپ نے احسان جتا دیا یا تکلیف پہنچا دی، وہ بھی آپ کا کبھی احسان نہیں مانے گا. وہ شخص بھی آپ کو کبھی، یعنی اگر دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے دنیاوی فائدے کے لیے، تو وہ بھی کبھی آپ کا احسان نہیں مانے گا، اس کو بھی آپ کی دینے کا کوئی احساس نہیں ہوگا. کیونکہ پیسہ دینے سے زیادہ انسان جب کسی کو کچھ دیتا ہے اس سے زیادہ انسان وہ یاد رکھتا ہے، یعنی وہ پیسہ نہیں یاد رکھتا بلکہ وہ جو احساس ہوتا ہے، جو فیلنگز ہوتی ہے اسے یاد رکھتا ہے. تو جب آپ نے اسے پیسہ دیا تو وہ اس پیسے کو نہیں یاد رکھتا بلکہ جو اس نے فیل کیا لیتے سمے وہ ہمیشہ اسے یاد رہتا ہے. آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگی کرتا ہے، قاف با ضاد اس کا روٹ ہے، وتھ ہولڈز ریسٹرکٹس روکتا ہے، تنگ کرتا ہے. قبضہ کسے کہتے ہیں؟ جب 5 انگلیوں کو بند کر کے مٹھی بند کر لی جائے تو اسے قبضہ کہتے ہیں. مضبوط گرپ ہوتی ہے مٹھی، یعنی جب کسی چیز کو مٹھی میں بند کر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے تو اسے سکیڑ لیا جاتا ہے. تو اس سے یہ معنی بنتا ہے کم کرنے کا، کمی کرتا ہے اللہ. وَيَبْسُطُ، اور وہ کشادگی کرتا ہے. یبسطو با سین قو اس کا روٹ ہے، grants abundantly expands فراخت کرتا ہے، کھل کر دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ. کمی کرنے والا بھی اللہ ہے اور بڑھا چڑھا کے دینے والا بھی اللہ ہے. سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو؟ اللہ کی مرضی ہے، اس کی تقسیم ہے. جس فیملی میں ہم پیدا ہوئے ہیں کیا یہ ہماری مرضی تھی؟ کیا ہمارے بس میں ہے جو ہمارا علم ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو ہماری رزق ہے، جو روزی روٹی ہمارے کمانے کے ذریعے ہیں، کیا وہ ہمارے قبضے میں ہے؟ کیا وہ ہم سے کبھی چھن نہیں سکتا؟ دینے والا شخص کبھی لینے والا شخص نہیں بن سکتا. یہ سب کچھ اللہ کے بس میں ہے. آج اس نے تمہیں دینے والا بنایا ہے تو اس کا شکر کرو، اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کرو. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ شکر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک ہے زبان سے شکر کرنا، ایک ہے دل سے شکر کرنا، دل سے اس کا احسان ماننا، اور تیسرا ہے عمل کے ذریعے شکر کرنا، یعنی اپنے مال میں سے دوسروں کو دینا بھی اس کو شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا تو اب میں اس میں سے آگے دیتا ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیا. ہم جب دینے لگتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میرے پاس سے چلا جائے گا، میرے پاس کم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ ہے جو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. تم نہیں کنٹرول کرتے تمہارے فائنانسز، اللہ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر. وہ جتنا چاہتا ہے اسے بڑھاتا ہے اور وہ جتنا چاہتا ہے اسے گھٹاتا ہے. جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس کمی ہو گئی ہے، لیکن کمی کم کرنا اور بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اسے کم کرتا ہے اور اللہ اسے بڑھا دے گا کئی گنا انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ مال کے بدلے میں صرف مال. اللہ جب دیتا ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کے تو وہ کسی بھی فارم میں دے سکتا ہے. جو گھروں میں جو سکون ہے، جو آفس میں سکون ہے، جو پروموشنز ہیں، جو صحت میں آپ کی برکت ہے، جو اچھے دن آپ دیکھتے ہیں، جو خوشیاں آپ آپس میں بانٹتے ہیں، جو آپ کے بچوں کی طرف سے سکون ہے، جو آپ کے بزنس میں گروتھ ہے، وہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. یہ بھی ایک معنی ہے واللہ یقبض ویبسط کا. اور اس کا ایک اور معنی ہے یقبض کا ایک معنی ہے ایکسپٹ کرنا، یعنی اللہ تمہاری چیریٹی، تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہے.
یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے، یہ تمہارے لیے پراؤڈ کی بات ہے، یہ تمہارے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ، تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا شخص ہے، کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت عزت والا ہے، کوئی نامی گرامی شخص ہے، اس کو آپ ایک گلاب کا پھول دیتے ہیں اور وہ آپ سے وہ لے لیتا ہے، تو کیا آپ نے اسے دے کر اس کو عزت بخشی یا اس نے آپ سے لے کر آپ کو عزت بخشی؟ یہاں اللہ آپ کی چیریٹی، آپ کے صدقہ کو قبول کرتا ہے، یعنی وہ آپ کو عزت بخش رہا ہے، اسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ آپ سے قبول کرتا ہے، آپ کو عزت بخش رہا ہے اس کے ذریعے۔ اسی طرح سے جب آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ کا فائدہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ اسے نہیں دے رہے، آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ آپ اسے عزت نہیں بخش رہے، بلکہ وہ آپ کو عزت بخش رہا ہے۔ آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے آپ کا مال لے کر۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جب آپ کسی کو کچھ دیں تو آپ اس کے شکر گزار ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی کو صدقہ دیتی تو اس پر عطر لگا کر دیتی، کہ وہ یہ کہتی کہ یہ میں اسے نہیں دے رہی، بلکہ میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، اللہ کو دے رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں، جب بھی آپ کسی کو صدقہ دیں تو اس پیسوں کو اینولپ میں ڈال کر یا اس چیز کو گفٹ ریپ کر اس طرح سے دیں کہ آپ اسے نہیں دے رہے، آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اس سے نظریں نہ ملائیں، اسے یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ اسے دے رہے ہیں، بلکہ اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ اس سے لے رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیں یا فی سبیل اللہ خرچ کریں، جیسے مسجد بنانے میں کچھ اماؤنٹ دیں۔ اب آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے، جیسے کسی شخص نے مسجد بنانے میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ دیا، اب اسے اس بات پر گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس مسجد میں اتنا بڑا اماؤنٹ دیا ہے، میری وجہ سے یہ مسجد بنی ہے۔ اور جب وہ اس مسجد میں اندر جاتا ہے تو ایک غرور کے ساتھ جاتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے تو ایک الگ ہی اس کا طریقہ ہوتا ہے، ایک پرائڈ سا ہوتا ہے اس میں، اور پھر وہ جب اس کی کوئی بات نہ مانی جائے اس مسجد میں تو وہ اس پر روب جمانے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس میں اتنا اور اتنا پیسہ دیا ہے۔ وہ کہتا نہیں وہ بات کو، لیکن وہ اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ میری ہی بات چلے گی، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں پیچھے اس کے خیال ہے کہ میں نے اس مسجد میں بہت سارا پیسہ دیا ہے اس کے بنانے میں۔ تو جب آپ کو ایسا کچھ ڈر ہو، آپ کو لگے کہ میں یہاں دینے کے بعد ہو سکتا ہے اس کو ضائع کر دوں، اس کا احسان جتا کر، تو ایسے میں آپ کیا کریں، آپ خود اپنے ہاتھ سے نہ دیں۔ اگر کسی غریب کو دے رہے ہیں تو آپ خود اپنے ہاتھ سے نہ دیں، کسی کے ذریعے اس تک پہنچا دیں۔ اور یا پھر آپ کسی مسجد میں دے رہے ہیں تو آپ کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں خود آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے، تاکہ آپ اس صدقے کو ضائع نہ کر دیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ امیجن کریں کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ جب دے رہے ہیں، جب میں دے رہی ہوں تو میرا ہاتھ نیچے کی طرف ہو، لینے والے کی پوزیشن میں میرا ہاتھ ہو، اور پھر میں جب دوں تو میں دیتے ہوئے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تو قبول کر لے، دل میں وہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے، یقبضو قبول کرتا ہے، دوسرا معنی اس کا وَيَبْسُطُ اور پھر وہ بڑھاتا ہے، یعنی وہ تمہیں جب دیتا ہے، اصل میں تم فقیر ہو، وہ غنی ہے، اس سے ہم مانگتے ہیں، اس کے ہم محتاج ہیں، تو اللہ قبول کرتا ہے اور پھر وہ پھیلا دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے تمہارے لیے۔ تو ایک بار پھر سے میں اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے تو ہم اسے نہیں دیتے، اصل میں ہم اسے اللہ کو دیتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں ایک ہیوملٹی ہو، ایک احساس ہو کہ کیا پتہ یہ مال جو میں دے رہی ہوں یہ کتنا سچا ہے، کتنا پیور ہے، کیا پتہ میری نیت صاف ہے کہ نہیں، کیا پتہ میں اس کے لائق ہوں بھی کہ نہیں کہ اللہ مجھ سے یہ قبول کرے۔ تو یہ سارے احساسات کے ساتھ کہ اس دعا کے ساتھ ہم دیں کہ اللہ تو اسے قبول کر لے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اس کا ایک معنی اور ہے، تیسرا معنی یقبضو کا ہم نے معنی کیا وتھ ہولڈز، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ روکتا ہے دینے سے۔ کچھ لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتے، اور وہ جو رک جاتے ہیں دینے سے، ان کے دلوں میں جو سختی ہے، اللہ نہیں چاہتا ان کے صدقات کو قبول کرنا، ان کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا ان سے کہ وہ کچھ دے اللہ کی راہ میں، تو اللہ انہیں روک دیتا ہے دینے سے۔ اور یبسطو جو دیتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خوشادگی ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ دیتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کے لیے کھولا ہے آپ کا دل،
تو یہ اللہ کا شکر کریں کہ اس پر بھی کہ آپ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ دے رہے ہیں اس کی راہ میں، کیونکہ کچھ لوگوں کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کچھ دے سکیں۔ اور آخری جملہ اس آیت کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹنے والے ہو، اللہ کی طرف تم لوٹو گے اور وہاں پہ سب کچھ پالو گے جو کچھ تم نے یہاں پر دیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اسی کی طرف تم لوٹنے والے ہو، تم اسی کے پاس جانے والے ہو، تم اسی کی ملکیت ہو، تم خود اس کے ہو، تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہارا اس میں سے کچھ بھی نہیں، تمہارا اپنا اس میں سے کچھ بھی نہیں، تم خود اسی کی طرف جانے والے ہو، تم خود اس کا مال ہو، اس کے پاس جانے والے ہو، تمہارا خود اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، تم خود اپنے اونر نہیں ہو۔ تو دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہ بتا رہے کہ تم سے اللہ قرض مانگ رہا ہے، پر تم تو خود بھی اپنے خود کے مالک بھی نہیں ہو، تم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو، وہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، وہ تمہاری اصل جگہ ہے۔ اس سے پچھلی والی آیت میں کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اور یہاں کہا گیا خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ کسی فوج کو جب تیار کرنا ہوتا ہے، ملٹری کو جب تیار کرنا ہوتا ہے، تو ان کو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پریکٹس، ان کو ٹریننگ دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کی مالی مدد کرو، کیونکہ جو ہر کوئی تو نہیں نکل سکتا جنگ کے لیے، تو ملٹری کو جو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس آیت کا لاجیکل کنیکشن پیچھے والی آیت سے اس طرح بھی بنتا ہے۔ اور ایک اور کنیکشن ہے اس آیت کا پچھلی آیت سے، آپ دیکھیں جب انسان جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اپنی زندگی داؤ پہ لگا لیتا ہے، اور جس طرح سے جب انسان چیریٹی دیتا ہے تو وہ جو مال اس نے کمایا ہے اس کے لیے اپنی زندگی کا ایک وقت لگایا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ پیسہ جو ہم نکالتے ہیں اپنے حلال انکم میں سے، تو وہ پیسہ ایسے ہی تو نہیں آ گیا ہوتا، اس کے لیے وقت لگایا ہوتا ہے، انسان نے اپنی زندگی کا ایک ٹائم دیا ہوتا ہے، تو اپنی زندگی کا ایک حصہ وہ دے رہا ہے جب وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ مال کا دینا ایسا ہے جیسے زندگی کا ایک حصہ دے دینا، اور اس کی قیمت اللہ نے کس طرح لگائی؟ اللہ نے کہا کہ وہ اس کو ایک قرض کی طرح لے رہا ہے تم سے، وہ تمہیں اسے لوٹا دے گا، اور پھر کہا گیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ تو دیکھو جب ہم کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پاس لوٹنے کا بھی ایک شوق ہے کہ انسان موت سے ڈرے گا نہیں، بلکہ اس کو ایک خوشی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد میری ہر نیکی کا اجر مجھے وہاں مل جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سچے دل سے تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ یا رب، تو جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے صدقات کو قبول کر لے، اور ہمیں کئی گنا اجر بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ہدایت، اپنی محبت، اپنی مغفرت سے نواز دے، آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.